میرے عزیز ہم وطنوں، یوم آزادی مبارک ہو۔ آج کا دن ملک بھر میں خوشیوں کا دن ہے۔ آج ہم آزادی کا وہ موقع منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جس کے لیے صدیوں نے قربانیاں دیں، لیکن آج جہاں ایک طرف سے ملک بھر میں آزادی کو لے کے خوشی منائی جا رہی ہے، وہاں ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ جموں کشمیر میں، خاص کر جموں میں، کئی سارے گھروں میں آج ماتم ہوگا۔ کل کشتواڑ میں بادل پھٹنے پہ جو افسوسناک سامیہ پیش آیا، اس میں ابھی تک ہماری جانکاری کے مطابق لگ بھگ کوئی 60 کے آس پاس لوگ اپنی قیمتی جانیں گنوا چکے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہیں اور کئی سارے لاپتہ ہیں جن کی ابھی پوری تعداد ہمارے سامنے ہے نہیں۔ میں اپنے طرف سے ان تمام گھروں کو جن کے آج پیارے لوگ ان کے بیچ میں سے چھینے گئے، انہیں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو زخمی ہوئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد پوری طرح سے صحتیاب ہوں۔ میں اپنے طرف سے، حکومت کی طرف سے ان تمام گھروں کو اور کشتواڑ کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جو بھی مدد کی ضرورت ہوگی اس میں کوئی کمی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہوگی۔ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں طے کرنا ہوگا کہ آخر کار یہ ہوا کیوں، کہیں لاپرواہی تو نہیں ہوئی، کیونکہ موسم کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی خبر تھی۔ تو کیا ہم حکومت کے طرف سے، انتظامیہ کے طرف سے اور اقدامات اٹھا سکتے تھے یا اور قدم لے سکتے تھے جس سے کہ یہ قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھی؟ آنے والے دنوں میں بھی اس پہ شاید ہمیں جواب دہ اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ میرے لیے آج کی یہ تقریر اپنے آپ میں بہت معنی رکھتی ہے۔ 6 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے جبکہ جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنے چنے ہوئے نمائندے کو یہاں سے تقریر کرتے ہوئے سنا ہے۔ مجھے خود 11 سال ہو گئے جبکہ میں نے یہاں اس سے پہلے جموں کشمیر کے لوگوں کو یہاں اس اسٹیج سے جو ہے خطاب کیا۔ ان 10-11 سالوں میں بہت کچھ بدلا۔ جہاں پچھلی بار جب میں یہاں کھڑا تھا تو جموں کشمیر ریاست کا وزیر اعلیٰ تھا۔ اس ملک میں ہماری اپنی ایک پہچان تھی، ہمارا ایک خصوصی درجہ تھا، ہمارا اپنا جھنڈا تھا، ہمارا اپنا آئین تھا۔ آج وہ ان میں سے کچھ بھی رہا نہیں۔ یہاں تک کہ جو ریاست کا درجہ ہمارا تھا وہ بھی آج ہمارا ہے نہیں۔ جمہوریت دوبارہ حاصل کرنے میں بھی ہمیں بہت انتظار کرنا پڑا۔ اتنا انتظار کیوں کرایا گیا اس کا بھی ابھی تک ہمیں صحیح معنی میں جواب ملا نہیں، لیکن چلیے، دیر آئے درست آئے۔ آج کم از کم جموں کشمیر میں لوگوں کی اپنی حکومت ہے جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس حکومت کو قائم کرنے میں اپنا رول ادا کیا۔
सच माने तो मैं खुद अपने आप इस सोच में लगा रहा कि ये 15 अगस्त की तकरीर मेरी कैसी होगी, मैं किस अंदाज में जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करूंगा, क्या माहौल होगा, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। एक चीज़ तो मैं जानता था कि शायद वो रूटीन तकरीर, वो नॉर्मल तकरीर, उसकी गुंजाइश कम ही नज़र आ रही थी। हुकूमत की दी हुई लिखी हुई तकरीर पढ़ने का मेरा इरादा था नहीं, क्योंकि अगर मैं वो पढ़ता तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता कि सारा कुछ ठीक है, कि यहाँ बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं, लोग अपनी जगह मुतमईन हैं, लोग अपनी जगह खुश हैं और लोगों को कोई आने वाले दिनों में कोई बदलाव चाहिए नहीं। कुछ हमारे दोस्त और खैर खा जो हैं वो बार बार मुझे बताते रहे कि आप इस साल कुछ बदलेगा, इस साल ऐलान होगा, आप इंतज़ार करिए, 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से बड़ा ऐलान होगा। हालांकि हकीकत ये है कि ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब बार बार कोई इंसान कोई चीज़ सुनता है तो कहीं ना कहीं दिल के एक छोटे से कोने में एक बात जाके बस जाती है। और बड़ी बेसब्री से हमने उस तकरीर का इंतज़ार किया और इंतज़ार किया कि शायद कहीं इस तकरीर के एक कोने में जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान जो है वो हमें सुनने को मिलेगा। ये तब भी मुझे कहा गया था कि कागज़ तैयार हो रहे हैं, बस अब वक्त की बात है, आप इंतज़ार करिए, हो गया। हमने इंतज़ार किया, हुआ नहीं। जहां मैं बार बार रोशनी की किरण की बात करता था, सच्चाई ये है कि उस रोशनी की किरण में थोड़ी सी अब कमी नज़र आनी शुरू हो गई है। मैं अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अभी भी बेबस नहीं हूँ, मैं अभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो है वही है और कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि मेरी जितनी उम्मीद आज से कुछ दिन पहले थी, शायद उतनी उम्मीद आज है नहीं, लेकिन उस बात पर भी मैं आता रहूँगा। जैसे मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत में कहा, इन 11 सालों में जब से मैं यहाँ एक बार पहले खड़ा था और आज खड़ा हूँ, बहुत कुछ बदला, बहुत तब्दीलियाँ आई और उन तब्दीलियों के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ पूरी तरह से मिलाना है, जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ बराबरी का दर्जा देना है, जम्मू कश्मीर और बाकी मुल्क के साथ कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को हमने बेहतर बनाना है। आज मैं पूछता हूँ, क्या वो बराबरी आई? क्या हम वाकई बाकी मुल्क के साथ बराबर के हिस्से हैं? क्या जो बाकी रियासतों का दर्जा है, क्या वो दर्जा हमारा है? क्या वाकई हम बेहतर हुए? क्या बेहतरी आई? अगर वाकई इन सवालों का जवाब हाँ है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब ना है तो मुझे बताएं ना, क्या कसूर था हमारा, क्या किया हमने कि हम आज इन हालात में अपने आप को पाते हैं। मैंने जब बेहतरी की बात की तो शायद पूरी दुनिया में मैं एक लौता इंसान हूं जो ये सही माने में तय कर सकता है कि कितना फ़र्क आया है। जैसे मैंने आपसे कहा इससे पहले, जब मैंने यहाँ इस स्टेज से आप सबों को खिताब किया, मैं जम्मू कश्मीर रियासत का वज़ीर आला था। 6 साल मैं रियासत का वज़ीर आला बना रहा। आज मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का वज़ीर आला हूँ। मैं जानता हूँ कितना फ़र्क है एक रियासत और एक यूनियन टेरिटरी में। मैं तो ये कहता हूँ कि यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टरशिप मैं किसी पे ना सोचूं, मैं चाहता हूँ कि किसी को भी ये हासिल ना हो कि वो यूटी विद असेंबली का जो है वज़ीर आला बने, क्योंकि इसमें परेशानियाँ
اور تکلیفوں کے علاوہ بہت کم نظر آتا ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ سسٹم گورننس کا، یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے گورننس کا، یہ کامیابی کے لیے نہیں ہے، یہ ناکامیابی کے لیے ہے۔ اٹ از اے سسٹم دیٹ کاغذ پہ یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں، اصلیت میں اس کو جو ہے اس کے بارے میں جتنا کم کہا جائے اتنا بہتر ہے۔ میں جانتا تھا یہ مشکل ہوگا۔ میری تقریر کے بعد کچھ لوگ شاید کہیں گے پھر آپ آئے کیوں؟ میری آنکھیں بند نہیں تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ یو ٹی میں بننی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ الیکشن یونین ٹیریٹری کے الیکشن ہوں گے۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ یونین ٹیریٹری کے حساب سے رکھنا ہوگا بنسبت کے ریاست کے، لیکن اتنا مشکل ہوگا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں کیبنٹ کے منظوری کے بنا تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں ان کو روک دیے جائیں گے، ان پہ منظوری نہیں ہوگی، ان کو کہیں ڈبے میں بند کیا جائے گا اور بھلا دیا جائے گا۔ مجھے کم از کم اس بات کا احساس نہیں تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت، اس کو اگر ہم کسی اور چیز کے ساتھ اس کی ہم برابری کریں تو آپ ایک گھوڑا لے لیجئے، گھوڑے کی آگے کی 2 ٹانگیں باندھیے اور پھر گھوڑے سے کہیے بھاگیے، وہ گھوڑا چل پائے گا، یہاں سے وہاں تک پہنچ پائے گا، لیکن پہنچنے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت مشکل سے پہنچے گا، اور جس تیزی اور جس رفتار سے وہ گھوڑا پہنچنا چاہے گا، جس تیزی اور جس رفتار سے وہ گھوڑا پہنچ سکے گا، وہ گھوڑا پہنچ نہیں پائے گا۔ ہماری بھی یہی حالت ہے۔ ہمیں حکومت دی گئی ہے، حکومت میں اختیارات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ جو ہیں ہمارے پیٹھ پیچھے باندھے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، غلط ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ 10 مہینے ہم نے ضائع کیے، غلط ہوگا۔ ہم نے آتے ہی جموں کشمیر کی اسمبلی میں جموں کشمیر کے خصوصی درجے کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ایک ریزولوشن جو ہے اسمبلی سے منظور کرایا۔ ہم نے جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ ملے، اس کے لیے ہم نے کیبنٹ کی منظوری ایک ریزولوشن پاس کرایا۔ ہم نے بجٹ کے تحت جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ ایسے فیصلے لیے جن سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں بہتری آئی، چاہے وہ تعلیم کو لے کے ہو، چاہے وہ صحت کو لے کے ہو، چاہے وہ سوشل ویلفیئر کو لے کے ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کو لے کے ہو، چاہے وہ ٹورزم کو لے کے ہو، چاہے وہ ایگریکلچر کو لے کے ہو، جو بھی محکمہ ہو حکومت کا، ہماری کوشش رہی کہ جتنے بھی ہمارے اختیارات ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے جموں کشمیر کے لوگوں کو کم از کم اس حکومت کا جو ہے ہم فائدہ دکھانا شروع کریں۔ سردیوں میں جب بھاری برف باری کے بعد بجلی کا نظام بگڑا تو شاید پہلی مرتبہ ایسی نوبت آئی کہ حکومت نے چند گھنٹوں کے اندر تمام بجلی جو ہے وہ دوبارہ لوگوں کو فراہم کی۔ اس سال گرمیوں میں جب جموں میں پانی کی قلت رہی، بجلی کی قلت رہی، تو حکومت نے فٹافٹ اس کو درست کیا۔ یہاں پہ ہم نے زراعت کو اور بڑھاوا دینے کے لیے جو HADP کا پروگرام ہے اس کی جو آمدنی ہے، اس کے لیے جو رقم ضائع کرنا تھا اس کو ہم نے بڑھا دیا۔